السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 سے لے کر 182 تک پڑھیں گے، تو سب سے پہلے اس کی تلاوت ہم سن لیتے ہیں۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ترجمے سے۔ سب سے پہلے میں تھوڑی سی تمہید بتا دوں کہ سورہ بقرہ جو ہم نے سٹارٹ کیا اس میں یہ تیسری فصل ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلی فصل میں سورہ بقرہ کی تمہید کے بعد، جس میں مسلمانوں کا اور باقی چیزوں کو بتانے کے بعد پہلی فصل سٹارٹ ہوئی تھی، اس میں بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی عنایات کی گئی تھیں، فضیلتیں کی گئی تھیں، اور انہوں نے جو بات نہیں مانی تھی اور خلاف ورزیاں کی تھیں تو ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوا تھا اس کے بارے میں بتایا گیا۔ دوسری فصل میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب کا نام لے کے ان کا قصہ سنا کے ساری چیز بتا دی گئی کہ ایک طرف یہود کو اس ٹائم پہ یا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا کہ وہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچائیں، ان پہ پیغمبر نازل ہوئے، ان کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا، ان کو کتابیں دی گئی، لیکن وہ اپنی راہ سے ہٹ گئے تو ان کے اوپر اس طرح دنیا میں بھی عذاب ہوا اور بعد میں بھی اس طرح سے ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم کی جو دوسری جو اولاد حضرت اسماعیل تھی، اس میں جو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبہ کو بناتے ہوئے دعا کی تھی تو اس دعا کی قبولیت جب ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ اس بعثت پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ یہ میں نے نعمت اب تم لوگوں پہ تمام کر دیا ہے، میں نے اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی کر دی ہے، اب یہ اسلام کے نام سے جو کہ پہلے دن سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی حیثیت سے آئیں گے اور جو اللہ کا کلام ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ایک کتاب اور ایک دین کی صورت میں دے کے جائیں گے، اور یہاں پہ بھی اللہ کی نعمت پوری کر کے جائیں گے اور رہتی دنیا تک کے لیے ابھی ہمارا۔ اور تیسری فصل میں پھر اب جو ایمان لائے تھے، جو مسلمان تھے، ان کے لیے باتیں بتائی گئی تھیں، ہدایات دی گئیں۔ اس میں سب سے پہلے توحید کا سبق دیا گیا تھا کہ بھئی اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی سے کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر انڈیویجول لیول پہ چیزیں آئی تھیں کہ اپنی عقل سے کام لو، اس دنیا میں جو نشانیاں ہیں یہ دیکھو، زمین و آسمان کے اوپر غور کرو، بادلوں کو دیکھو، بارشوں کو دیکھو، جو سورج چاند ستارے ہیں ان کو دیکھو کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ پوری کر رہے ہیں اور انسان کی خدمت میں سارا نظام چل رہا ہے۔ تو وہ والی چیزیں عقل کی نشانیاں، اور پھر کہا گیا کہ جو اپنے رہنما اور پیشوا ہیں ان کے بارے میں کچھ الفاظ کہے گئے کہ اگر انہوں نے صحیح باتیں نہیں بتائیں تو ان کا بھی حال برا ہوگا۔ اور آخری بات یہ بھی بتا دی گئی تھی کہ اس ٹائم کے لحاظ سے دیکھا جائے عرب کے کہ وہ مشرکین بھی ہو گئے ہوئے تھے، منکرین بھی تھے، کہ ان کے باپ دادا اگر اس طرح سے چلتے ہوئے آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا کلام پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی عقل یوز کرو۔ اگر باپ دادا نے ہدایت نہیں پائی تو پھر بھی کیا ان کی پیروی کرو گے؟ تو یہ سوال کیا گیا۔ اور اس کے بعد اجتماعی نوعیت کے پھر یہ فرائض آنے لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجتماعی، جب ایک معاشرے میں سارے مل کے رہ رہے ہوتے ہیں تب کیا حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ تو اس میں کل ہم نے دیکھا تھا تو سب سے پہلے انسانی جان کی حرمت بیان کی گئی تھی کہ انسان کی جان کی کتنی قدر و قیمت ہونی چاہیے، اور اس میں یہ قصاص کا قانون تھا اور اس میں یہ ساری چیزیں تھیں وہ ہم نے پڑھی تھیں۔ تو آج یہ دوسرا پہلو آ رہا ہے، اور دوسرا پہلو کون سا ہے؟ اس میں جو بتایا گیا ہے وہ وصیت کے بارے میں ہے۔ تو میں پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔
تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ سبق ہے، میں تھوڑی سی کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ سب سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی سورہ نساء میں جو وارث ہیں، جو اولاد ہیں، جو بہن بھائی ہیں، جو والدین ہیں، ان کے بارے میں کھول کے ساری چیزیں جو وراثت کے قانون کے مطابق جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں وہ بیان کر دی ہوئی ہیں۔ اور یہاں پہ یہ جو آیا تھا، یہ جو حکم آیا تھا، یہ ایک سٹیپ وائز اپروچ تھی کہ اس ٹائم جتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہوئی تھی ان کے معاشرے میں، تو جب اگر قرآن پاک صحیح سمجھ کے یا پورا پرسپیکٹیو لے کے نہ پڑھا جائے تو یہ سوال جیسے ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ایک سٹیپ لینے کی ضرورت پیش آئی اور پھر یہ دوسرا فائنل کیا، تو اس میں سے ہم کس بات کو مانیں؟ تو وہ صرف سمجھنے میں تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے ہم لوگوں کی، لیکن اصل میں اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اور وہ سبق کیا ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ جب معاشرے میں ایک برائی بہت حد تک بڑھ گئی بھی ہو تو ایک دم چیز کو بالکل بدلا نہیں جا سکتا، اور یہی طریقہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے وہ بھی اسی طرح سے کہ بتدریج آہستہ آہستہ لے کے اس کو سیدھے راستے پہ لے کے جاتے ہیں۔ یہی کام کیا گیا یہاں وصیت کے معاملے میں، اور یہی کام کیا گیا ہے کہ آگے بھی کچھ معاملات ایسے آئیں گے جس میں ہم پڑھیں گے تو وہ بتدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ اور یہ انسانوں کے لیے ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کو ہماری نیچر کا، ہمارے دماغ کا، ہماری ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ وہ پتہ ہے کہ ہمارے لیے بہت مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایک دن ہم اس طرح سے کریں اور دوسرے دن بالکل چینج کر دیا جائے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس ٹائم کا ایک بتدریج سٹیپ تھا جو کہ درمیانی سٹیپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لیا گیا تھا، اور یہ قرآن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی حکمت ہے۔ اور اس میں پھر آگے وصیت کے جو قانون کی جو بات کی جا رہی ہے اس میں سب سے پہلے دو چیزوں کی بات کی گئی ہے، دو شرطیں رکھی گئی ہیں۔ دو شرطیں وصیت کرنے کی کیا رکھی گئی ہیں؟ کہ موت کا وقت آ گیا، انسان کو فل پتہ تو نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات کچھ ٹائم کے لیے، لمحات کے لیے اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ موت کا وقت آ رہا ہے یا ہو سکتا ہے کہ میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے۔ تو پہلی شرط یہ رکھی تھی اس ٹائم پہ کہ شاید اب یہ وہ وقت آنے والا ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے پاس مال بھی ہو، یہ نہ ہو کہ مال میرے پاس نہیں ہے اور میں وصیت کر جاؤں کہ میں ان کو اتنا مال دیا جائے کہ جو وارث ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں کہ وہ اب کس طرح سے وہ خواہش کو پورا کریں۔ تو یہ دو شرطیں بتائی گئی ہیں کہ موت کا وقت ایک تو آ رہا ہو اور پیچھے مال بھی چھوڑا جا رہا ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ والدین اور رشتہ داروں دونوں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ اب یہاں پہ جو دیکھا جائے اور اس معاشرے کو دیکھا جائے عربوں کا جو اس ٹائم پہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ صرف اس ٹائم اولاد کو سمجھتے تھے کہ وہ وارث ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ تو اب جنہوں نے اگر پوری طرح سے بات نہ سمجھی ہو تو وہ یہاں پہ دھوکہ کھا سکتے ہیں کہ یہ تو صرف والدین اور رشتہ داروں کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ چیز اولاد کے لیے سب سے پہلے ہے، لیکن صرف اولاد نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اس چیز کو عربوں کے اس ٹائم کے خیالات کو چینج کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہا کہ پیچھے اگر مال چھوڑ رہے ہو اور موت کا وقت بھی آ گیا ہوا ہے تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے بھی معروف طریقے سے وصیت کرو۔ اور دوسری بات جو میں یہاں پہ بتاؤں وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے، اور ہمارے معاشرے میں یہ والی چیز کو صحیح طرح سے انٹرپریٹ بھی شاید نہیں کیا جاتا،
کہ جو مال کے لیے یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا نا قرآن پاک میں، وہ خیر کا لفظ استعمال کیا گیا، حالانکہ عربی میں دوسرے الفاظ بھی ہیں مال کے لیے. تو یہاں پہ ایک جو مسکنسیپشن ہے ہمارے پورے معاشرے میں، وہ کیا ہے کہ جب بندہ دین کی طرف آتا ہے یا خدا کی طرف یا قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا ہے یا اپنی طرف سے نیک ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو ایک دم ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ نہیں، میں نے جو ہے وہ پیسہ جو ہے برائی ہے، اور پیسہ جتنا کم سے کم ہو اچھی بات ہے. یہاں پہ جب خیر کا لفظ یوز کیا مال کے لیے، تو بتا دیا گیا ہے کہ بذات خود دولت کی خواہش کرنا یا دولت زیادہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا اپنی ذات میں کوئی غلط بات نہیں ہے. وہ خیر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے. اصل امتحان کیا ہے بندے کے لیے؟ اصل امتحان کیا ہے؟ جب وہ کوشش کر رہا ہو دولت کمانے کی یا مال حاصل کرنے کی، تو اس کو اللہ کے وہ سارے قوانین ذہن میں رکھنے چاہیے کہ اس کو کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، اس نے حلال طریقے سے کمانا ہے، اس نے زکوٰۃ اس کے اوپر دینی ہے، اس نے اپنے غریب رشتہ داروں کا لحاظ رکھنا ہے، اس نے والدین کا خیال کرنا ہے، اس نے معاشرے کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ پوری کرنی ہے. اگر وہ ساری چیزیں پوری کر رہا ہے اور اس کے پاس مال بھی آ رہا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ خیر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے. یہی مال اگر وہ اس امتحان پہ پورا نہیں اترتا، تو یہی خیر اس کے لیے شر بن سکتا ہے، یہی اس کے پکڑ کے باعث بن سکتا ہے. اور یہی مال اگر وہ صحیح طریقے سے خرچ کر رہا ہے اور صحیح طریقے سے اس کو کمانے کی کوشش کر رہا ہے اور حلال طریقے سے کر رہا ہے اور حق تلفی نہیں کر رہا اور اس ساری چیزیں کر رہا ہے، تو وہ خیر اللہ کے پاس اکٹھا ہو رہا ہے اور وہ خیر کثیر بن جاتا ہے کہ وہ اللہ بڑھا چڑھا کے وہاں پہ اکٹھا کرتا جا رہا ہے. اور یہی چیز احادیث میں بھی دیکھی جائے تو وہ پھر بیان کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ انسان کا دل وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ اس کا مال ہوتا ہے، کہ مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے تو انسان کا مال دگنا تگنا یا جتنا بھی اللہ تعالیٰ اس کو کریں گے آخرت میں اکٹھا کرتا جا رہا ہے. اور اگر وہ یہاں پہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے اور یہ حق حلال طریقے سے نہیں کما رہا، تو پھر انسان کا دل بھی اسی دنیا میں لگا رہتا ہے، پھر وہ دنیا چھوڑنے پہ پھر آمادہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ پھر آگے آخرت کے لیے چیزیں اکٹھی نہیں کی ہوئی ہوتی. تو یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے کہ جب انسان دین کی طرف آئے تو وہ سارا کچھ چھوڑ کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائے اور معاملات ہی نہ کرے باقی لوگوں سے، بلکہ اس دنیا میں بھیجنے کا تو امتحان ہی یہی ہے. امتحان یہی ہے کہ سارے کام کرو لیکن اللہ کے احکامات کی سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے کرو. جب وہ ہوگا تو پھر باقی ساری چیزیں بھی ٹھیک ہیں. تو یہ مال خیر ہے، شر نہیں ہے اگر صحیح طرح سے کیا جائے. پھر آگے کیا بات ہے؟ والدین اور رشتہ داروں کے لیے آگے دیکھیں معروف کا لفظ استعمال کیا گیا جو کہ عربی میں بھی اسی طریقے سے ہے. معروف اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پتہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز شریعت میں جاری کر دی تو پھر انسان اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے گناہ ہوگا. لیکن آگے بھی اور مقامات بھی آتے رہیں گے جس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہو، تمہارے وہاں کے رسم و رواج ہیں، وہاں کا دستور ہے اور ایک معروف طریقہ ہے. اور معروف کی اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں تو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دو، کہ ایک جو معاشرے کا دستور ہے اس کے مطابق، یا ایسے کہہ لیں کہ جیسے یونیورسل اچھائی ہوتی ہے کہ جس کو سارے اچھا مانتے ہیں، جس کو سوسائٹی نے اچھا مان لیا ہوا ہے کہ ہاں اتنا تو ہونا چاہیے یا یہ بہت اچھی بات ہے جس کو سارے مانتے ہیں، تو یہ ایک معروف کا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں باؤنڈ نہیں کیا تھا عربوں کو کہ نہیں اتنا لازمی دینا ہے، بلکہ کہہ دیا کہ تمہارے جو رسم و رواج اور اچھے طور طریقے چلتے ہوئے آ رہے ہیں دستور کے مطابق کر لو. تو یہ معروف کا طریقہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک بات پہنچائی ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ فکس کر دیں تو پھر ہم پہ اس کی پیروی کرنا لازمی ہو جائے گا، اور پھر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر گناہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے جب اللہ کہتے ہیں کہ معروف طریقے سے وصیت کر دو یا معروف طریقے سے یہ معاملہ کر دو. تو معروف وہی جو معاشرے کے اچھے رسم و رواج ہیں.
اور اینڈ پہ دیکھیں کہ کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر، اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے والے ہیں، یہ ان لوگوں پر حق ہے، اور یہ وہ اللہ کا حق ہے جو کہ پورا کرنا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں دو چیزیں، ایک اور میں تھوڑا سمری کرنے کی کوشش کر دیتا ہوں کہ جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ساری چیزیں بیان کی ہیں اور پورے قانون کے مطابق کر دی ہیں، تو اس میں وہ بہت آسان ہے، اگر صحیح طرح سے سمجھا جائے تو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے تو میں بتا دوں گا، اور بالکل سادہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں کلیئر کر لی ہیں۔ لیکن اور یہ یہاں پہ بھی اللہ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب وارثوں کے بارے میں یہ ساری تقسیم بیان کی ہے تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ یہ وہ والا کام ہے جس میں تم خود کبھی انصاف کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اور یہ دیکھیں کہ وارثوں کے بارے میں اگر ذہن میں بندہ سوچے تو فوراً خیال آ جاتا ہے، بعض خاندان ہیں، بعض ہیں ان کو کچھ ایک بچہ اچھا لگتا ہے، بعض خاندان ہے ان کو کوئی دوسرا اچھا لگتا ہے، کوئی بیٹے اچھے لگتے ہیں، کسی کو بیٹی اچھی لگتی ہے، تو یہ شک پیدا ہو جاتا تھا، یہ خطرہ پیدا ہو جاتا تھا، کوئی کہہ رہا ہے والدین کا زیادہ حق ہے، کوئی کہہ رہا ہے اولاد کا زیادہ حق ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کا زیادہ حق ہے۔ تو انسان جب بھی کوئی فیصلہ کرتا تو عقل میں دھوکہ کھا سکتا ہے، اور قرآن پاک میں چیزیں یہی ہیں کہ جہاں پہ انسان دھوکہ کھا سکتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ قانون بتاتے ہوئے کہا بھی کہ یہ وہ معاملہ ہے جس کے اندر تم خود فیصلہ نہیں کر سکتے تھے تو اللہ اپنی وصیت دے رہا ہے، یعنی کہ جو وارثوں کے لیے پھر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں، یہ اللہ کی وصیت ہے، اس کے مقابلے میں اپنی وصیت لانا کتنا ہے جیسے کہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا۔ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وجہ کیا بتائی ہے کہ وہ جو وارثوں کی تقسیم ہے، کیونکہ پیسوں پہ بات آ گئی ہے، پیسوں کی تقسیم ہونی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بلحاظ منفت کے، یعنی کہ جو انسان کی جو اپنی ایک ذات ہے اس کو ان سارے وارثوں سے کیا نفع حاصل ہو رہا ہے اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ اور اس میں دیکھیں بات سمجھ بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق اگر چلیں، بچیوں کی شادیاں ہوں، بچے ہوں، والدین ہوں، ساتھ رہ رہے ہوں، سارا کچھ ہو، تو جو بچیوں کا حصہ رکھا گیا ہے کہ ہاف کیا گیا اور لڑکوں کا حصہ ڈبل کیا گیا ہے، تو اور کہا گیا ہے کہ بلحاظ منفت ہے، یعنی کہ نفع ہے، تو آپ دیکھیں ہوتا بھی یہی ہے تقریباً، معاشرے پہ نگاہ ڈالیں کہ والدین ہیں، ان کی بچیاں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، تو بچیاں بھی خدمت کر رہی ہوتی ہیں، لیکن شادی ہو جاتی ہے تو وہ دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں، وہ 24 گھنٹے اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ان کی اپنی فیملی ہے، انہوں نے ادھر خیال کرنا ہے۔ تو نفع کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ تو والدین کے اوپر اگر نفع کے لحاظ سے بیٹی کا معاملہ دیکھا جائے تو تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ پیار محبت کم ہو جاتی ہے، لیکن جو خدمت کی جا رہی تھی یا وہ کی جا رہی تھی وہ تھوڑا کم ہو گیا کہ اب اس میں وقفہ آنے لگ گیا۔ اور اگر بیٹوں نے، بچوں نے والدین کو ساتھ رکھا ہوا ہے تو وہ 24 گھنٹے ساتھ ہیں، وہ ان کے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ اپنے طریقے سے جس طرح سے کر سکتے ہیں وہ چیزیں کر رہے ہیں۔ تو بلحاظ ایک سادہ سی میں نے بات بتائی ہے کہ نفع کے تو بیٹے زیادہ قریب ہیں، تو اللہ نے فیصلہ دے دیا کہ اس کو 2 حصے دے دو، ایک حصہ یہ دے دو، لیکن یہ بلحاظ منفت ہے۔ دوسری چیز ایک اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ منفت کے علاوہ اگر کوئی اور ریزن ہے، کوئی اور وجہ ہے کہ کسی نے 3 بچے ہیں، اگر میرے 2 بچوں کو میں نے پڑھا لکھا دیا، ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا، ان کو تعلیم دلوائی، ان کی شادیاں کی، ان کی فیملی بن گئی، اب وہ اپنی جاب مل گئی، وہ اپنا سارا کام کرنے لگے، تیسرا بچہ اب چھوٹا ہے، اس کا بھی تعلیم کا بھی بندوبست نہیں ہوا، اس کی بھی شادی بھی نہیں ہوئی، اور اس کی ضرورت ہے، اب منفت سے بات ہٹ گئی ہے، تو اب میں وہ ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس بچے کو کم از کم اتنا میں اس کے لیے وصیت کر سکتا ہوں کہ اس بچے کو اتنا لازمی دے دینا کہ اس کی تعلیم پوری ہو جائے، اس کی شادی جس طرح سے باقی بچوں کی ہے وہ پوری ہو جائے، اور اس کے بعد جو جتنی رقم رہ جاتی ہے وہ پھر اسی طرح جو خدا کی وصیت ہے اس کے مطابق چلے گی۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی حکمتیں ہیں کہ آپ کو خود اپنے خالق پہ، خدا پہ پیار آنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری عقل یہاں پہ کام نہیں کر سکتی، تو یہ میں وصیت کر رہا ہوں اور اس کا تم نے خیال کرنا ہے۔
خدمت اور ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے، منفعت کے لحاظ سے رشتہ داری میں بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، وہ سارا سورۃ نساء میں بیان ہو گیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم ادھر پڑھ لیں گے۔ پھر آگے کیا بات ہے؟ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ بات کر لی کہ اب جو سامنے وارثان بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے وصیت کر دی گئی تھی اور ان کو بتایا تھا کہ یہ کرنا ہے، لیکن انہوں نے اگر اسے بدل ڈالا ہے تو پھر گناہ اس بندے پہ نہیں ہے جس نے وصیت کی تھی، پھر گناہ ان لوگوں پہ ہے جس نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ جب بھی اس طرح کا کام دیتے ہیں تو اینڈ پہ بتا دیتے ہیں کہ اپنی جو صفات ہیں ان کا پراپر سلیکشن ہو جاتی ہے کہ اللہ سب کچھ سن بھی رہا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا بھی ہے۔ اگر تمہارے دل میں کوئی کھوٹ ہے، تم نے وصیت پوری نہیں کی، تو تم دنیا کو تو دھوکہ دے دو گے، تم ادھر ادھر لوگوں کو تو دھوکہ دے دو گے، وصیت چھپا دو گے، وصیت کو ادھر ادھر کر سکتے ہو، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے نا۔ اللہ تو سارا کچھ سن بھی رہا ہے اور اللہ سب کچھ جان بھی رہا ہے۔ اب اس کے بعد آخری آیت کی طرف چلتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وہ کی ہمارے ساتھ، یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو جائے کہ اندیشہ ہو جائے کہ جو وصیت کی جا رہی تھی اس میں کوئی حق تلفی ہو رہی ہے اور نادانستہ بھی ہو سکتی ہے، دانستہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں پھر بڑے لوگ کچھ بیٹھ جائیں، اور یہ سچویشن ہو جاتی ہے، اپنے معاشرے کو دیکھا جائے نا، یہ سچویشن کس طرح سے ہو جاتی ہے کہ بندے کا آخری وقت تک قریب آ گیا، بندہ تھوڑا چڑچڑا ہو گیا، بندے کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ غصے کی حالت میں چلا گیا ہے اور اس نے کوئی وصیت میں ایسی چیز کر دی ہے جو کہ باقی اگر سوچ سمجھ رکھنے والے اور باقی یہ لوگ ہیں جن کو تھوڑی سی عقل ہے وہ دیکھ لیں کہ نہیں یہ زیادتی کی جا رہی ہے، اصل میں معاملہ ایسا نہیں ہے، لیکن بندے نے زیادتی تھوڑی سی کر دی ہے جذبات کی حالت میں یا کسی ایسی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر بڑے لوگ پھر بعد میں بیٹھ جائیں، دیکھ لیں، جن کے اندر عقل ہے، جن کے اندر یہ چیزیں ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کہ شاید زیادتی ہو جائے گی، تو پھر وہ اگر اس میں اصلاح بھی کر دیتے ہیں وصیت میں تو ان کی پکڑ نہیں ہوگی اور اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ صحیح نیت سے وہ کریں۔ اور اینڈ میں یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو گنوا دیا ہے کہ تم یہ کرو گے بھی صحیح تو اللہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے، کہ حالانکہ وہ وصیت کی تھی لیکن اس سے غلط وصیت ہو گئی، لوگوں نے اتفاق کر لیا تو تم نے اس سے روگردانی بھی کر دی اور اس کی وجہ یہ تھی، تو اللہ بخش دے گا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ وہ 3 آیات تھیں جس پہ میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتایا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر مزید آگے اس کو لے کے چلیں گے۔ تو میں سادہ ترجمہ ایک دفعہ پھر ان ساری آیات کا پڑھ لیتا ہوں۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے یہ وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ سب کچھ جانتا، سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو قرآن میں احکامات ہیں وہ قرآن کی روشنی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہمیں صحیح طرح سے سمجھنے اور ان پہ پوری طرح عمل کرنے اور استقامت کے ساتھ ان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔